متحدہ عرب امارات میں اللہ کے عذاب کی واضح نشانیاں۔ ایک دن میں 270 ملی میٹر سے زائد بارش، دبئی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اور ایئرپورٹ دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ یہ یقینی طور پر اللہ کے عذاب کی کھلی نشانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے منفرد چینل ٹیک شیلڈ 94 کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دبئی، جو کہ خود کو ماڈرن سٹی کہلانا پسند کرتا ہے، اس وقت دنیا کے چند جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ عظیم شہر بے بس ہو گیا۔ یہاں کی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں اس وقت قدرت کے بلبوتے پر ہیں۔ دبئی میں شدید بارشوں کا سلسلہ اور ساتھ ہوا کا شدید طوفان آیا۔ ایک دن میں 270 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے دبئی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، چھوٹے موٹے ندی نالے بکھر گئے اور ایئرپورٹ دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ بے شمار فلائٹیں منسوخ کر دی گئی اور دبئی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ یقینی طور پر یہ بارش اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے اور دبئی میں ہونے والی ماڈرنائزیشن کے بعد یہ اللہ کے عذاب کی کھلی نشانی ہے۔ دبئی میں اس وقت ماڈرنائزیشن کے نام پر کسینوز کھولے جا رہے ہیں، بیچز بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر دنیا بھر کے سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شراب خانے اور جوا خانے کھولے جا رہے ہیں، اور اسلامی مملکت ہونے کے باوجود یہاں پر دنیا بھر کے بے حیائی کے اڈے یہاں پر قائم ہو چکے ہیں۔ اسی ماڈرنائزیشن کی بنا پر دبئی آج کل قدرتی آفات کی زد میں ہے۔ آج جو بارش دبئی میں ریکارڈ کی گئی، 72 سال سے دبئی میں ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کے عذاب کی کھلی نشانی ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ جو قوتیں جن کی رسی اللہ نے دراز کر رکھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطین میں ہونے والے 40,000 مسلمانوں کے قتل عام پر خاموش ہے، اب ان پر اللہ کا عذاب دستک دے رہا ہے۔ دبئی سے اس عذاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تو پہلی بارش ہے۔ اپریل میں کبھی بھی دبئی میں اتنی بارش نہیں ہوئی، بلکہ اتنی بارش تو یہاں پر کبھی پورے سال میں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن میں آسمان نے اتنا پانی برسایا کہ پورے کا پورا دبئی پانی پانی ہو گیا۔ ابھی ایسے مزید کئی سلسلے آنا باقی ہے۔ بارشوں کا ایسا ہی ایک طوفانی سلسلہ سعودی عرب میں بھی داخل ہونے کو ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی بارشوں نے ایک مرتبہ پھر تباہی مچا دی ہے۔ یہ بارشوں کا سلسلہ اب آنا جانا لگا رہے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ماڈرنائزیشن کے نام پر ہم نے فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر رکھا ہے، خاص طور پر جب فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہیں تو اس پر مسلمان ممالک کی خاموشی معنی خیز ہے۔ ان میں بہت سارے ممالک، جن میں سعودی عرب، دبئی اور اردن شہر فہرست ہیں، کھلے عام اور چھپ چھپ کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح امریکہ اور یورپین ممالک نے کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، کسی بھی مسلم ملک نے کھلے عام فلسطین کی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا۔ صرف ایک ایران ایسا مسلم ملک ہے جو کہ مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن مسلمان ممالک میں اس پر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی ایران کے اس آپریشن کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے۔ اس میں ایران نے کتنی کامیابی حاصل کی، یہ تو ابھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اس جنگ میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ لیکن آپ یہودیوں کی پالیسی دیکھ لیجئے، وہ عین اپنے مذہب کے مطابق اس جنگ کو ڈیزائن کر رہے ہیں اور اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے وزراء کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک جنگ برپا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ برپا ہوگی تبھی ہمارا مسیحا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ ظاہر ہوگا۔ آپ ذرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی کسی بھی ریاست کا والی ایک دفعہ امام مہدی کا ذکر کر کے دکھا دے، یا حضرت عیسیٰ کے دنیا میں واپس آنے کا ذکر کر دے، دنیا میں ایک کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہودی کھلے عام اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اب اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان جنگوں کے بعد ان کا مسیحا دنیا میں قیامت برپا کرنے کو تیار ہے، اور اس مسیحا کے آنے سے پہلے وہ دنیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ جن جن مسلمان ممالک نے اس سلسلے میں یہودیوں کی مدد کی ہے اور کسی بھی طرح انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے،
उन पर अब अल्लाह का अजाब दस्तक दे रहा है। ये बारिश लम्हा फिक्रिया है उन मुसलमान हुक्मरानों के लिए जो इसराइल के खिलाफ बात करने से डरते हैं, जो अमेरिका के सामने लेटे हुए हैं, जिनको ये डर है कि अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई बात कर दी तो उन पर तजारती और इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। यही वजह है कि ये मुसलमान ममालिक इसराइल और अमेरिका के सामने लेटे हुए हैं। अब इन पर कुदरत का अजाब आने को तैयार है, क्योंकि अगर आप दुनिया के निज़ाम में खलल डालने की कोशिश में मदद भी करते हैं तो फिर अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है और दुनिया की कोई भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आपको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये तो इस कदर बारिश के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई। इसके अलावा दुबई में कभी ये सोचा ही नहीं गया कि यहाँ पर जलजला भी आ सकता है। तो ये बुलंदोबाला इमारतें और मॉडर्न सिटी अब अल्लाह की कुदरत के मरहूने मिन्नत है। अब इनको चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त कर लें और फौरी तौर पर इसराइल के खिलाफ खड़े हों और फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमदाद का और इस जंग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करें। अब यकीन करें, अगर 57 मुसलमान ममालिक ये तहैया कर लें कि इन्हें इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े होना है, तो ईरान ने यह बात साबित कर दी है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टाइम तो वह ईरान इसराइल और अमेरिका की सिक्योरिटी लेयर को ब्रीच कर चुका है। उन्होंने ये सीख लिया है कि ईरान और अमेरिका की सिक्योरिटी लेयर्स को ब्रीच करके आगे कैसे बढ़ना है। तो इस टाइम ये गोल्डन चांस है। हम सब मुसलमान ममालिक को ये चाहिए कि एक दफ़ा अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। यकीनी तौर पर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है और इसके साथ साथ हमारे इस मुनफरद चैनल टेक शील्ड 94 को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।